اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بیان آیت نمبر 273 کے حوالے سے ہے۔ پچھلی آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سے ربط قائم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی آیت پر کلام سٹارٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیزیں خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کے حوالے سے بیان کیا۔ پہلے اس سے جو پہلے 6 آیتیں تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کی قسمیں اور اس کے حوالے سے چیزیں بیان کی۔ اگلی ان آیتوں میں جو کلام چل رہا ہے وہ اس کی اصل صفت پہ کلام چل رہا ہے کہ اس کی کیا صفت ہونی چاہیے، کس طرح کی، مطلب اچھی کوالٹی کا ہے، بیکار ہے، ردی ہے، غیر اہم چیز ہے۔ تو ان سب چیزوں کا ان آیتوں میں بیان چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے پچھلی آیت بھی اس پہ کلام ہم نے کر لیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون دربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس میں جو یہاں سے ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، اور یہاں سے لے کر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فقیروں سے مراد کیا ہے اور یہ کس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے۔ تو اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں کلام ہو رہا ہے اصحاب صفحہ کے بارے میں۔ اس میں اور بھی بہت سارے مفسرین کے قول ہیں، مگر جو اکثر نے قول کو اختیار کیا ہے اور اس کی دلیل بھی آگے پھر دی ہے انہوں نے، تو اس کے مطابق یہ اہل صفحہ کے بارے میں آیت کریمہ تھی کہ وہ لوگ، ظاہر سی بات ان کا کوئی معاشی معاملہ نہیں تھا، وہ وقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کو، اعمال کو، چیزوں کو وہاں پہ درج کرتے تھے، لکھتے تھے، اور وہ علم دین کے حصول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تو اس میں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس سے مراد اصحاب صفحہ ہیں، اور یہی بہتر قول بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے مطلب لوگ ان کے لیے انتظامات کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو چیزیں آیا کرتی تھیں وہ آپ ان کو دیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ نہ سوال کرتے تھے، نہ ہی جو ہے کسی کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، نہ ہی کوئی اپنی ایسی حالت بنا کے رکھتے تھے کہ وہ ایسا لگے کہ یار ان کو بڑی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بہت محتاط رکھتے تھے، اور اپنے جتنی بھی بھوک لگ جائے، جتنے بھی جو ہے وہ پریشانی میں ہوں، وہ نہ دستے سوال دراز کرتے تھے، نہ ہی اپنا کوئی اس طرح کا حلیہ یا اتنے جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے کہ کسی صحابی پر ظاہر ہو جائے کہ ان کو ضرورت ہے، اور وہ اپنی سفید پوشی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے چہرے پر سے بھوک اور پیاس کو بالکل بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اس کے جو آثار ہوتے تھے اس کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اتنا بھی آیا روایتوں میں کہ وہ اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب صفحہ اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ مال، ان کی ذات کی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
میں بھوک کی، یعنی کہ اپنے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے لگائے رکھتا تھا، اور بھوک کے غلبے کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن میں ایک راستے پر بیٹھا تھا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان بنا کر کھانا کھلا لیں۔ وہ گزر گئے، مجھے نہیں لے کے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان سے بھی آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور اس لیے پوچھی کہ باتیں کرتے کرتے وہ گھر تک چلے جائیں گے، پھر مہمان بنا لیں گے اور مجھے کھانا دے دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ مجھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ اور چل پڑے۔ میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ آپ گھر چلے گئے، میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے لیے فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ ہدیہ کے طور پہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اہل صفہ کو بلا لے آؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، ان کا گھر بار ہے نہ مال ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تو آپ اس کو ان کے پاس بھیج دیتے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیجتے تھے اور خود اس میں سے بالکل بھی نہ کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ اس میں سے خود بھی تناول فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی عنایت فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کا روٹین تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، تمام اصحاب صفہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا، پھر فرمائیں گے کہ ان کو یہ پیالہ پلاؤ، تو پھر کیا معاملہ ہوگا کہ میرے تو ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، اور مجھے تو بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو پھر بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، اور مجھے یہ امید تھی کہ شاید آپ یہ سارا دودھ کا پیالہ مجھے دے دیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو میں گیا اور ان کو بلا کر لے آیا، وہ سب آ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور ان کو پیش کرو۔ میں نے وہ پیالہ لیا اور ایک شخص کو پلایا، اس نے پیالے سے دودھ پیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے کو پلایا حتیٰ کہ یعنی کہ آخری بندے تک سب کو پلا دیا، سب نے پیٹ بھر کے اس پیالے سے دودھ پی لیا۔ اس پیالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گیا، اور تمام اصحاب صفہ سیر ہو کر پی چکے تھے، یعنی کہ سب نے پی لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالے لے کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا، پھر آپ سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ میں اسی طرح پیتا رہا اور آپ فرماتے پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر پی لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ جامع ترمذی میں روایت ہے۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی پتہ لگتی ہے کہ اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام جو واقعی میں ستاروں کی مانیت ہیں، وہ ایسے ہی ستاروں کی مانیت نہیں ہے، ان کا رتبہ ایسے نہیں بڑھ گیا، ان کا کوئی وقار ایسے نہیں بن گیا، ان کو لوگ ایسے نہیں یاد کرتے، ان کو معاشرے میں ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسے نہیں آ گیا، بلکہ اس کے لیے ان کی اتنی بڑی بڑی محنتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی جد و جہد ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ملتا ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے،
مگر کیا ہوا کہ وہ اپنے کسی کام سے تھے، وہ چلے گئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، پلس یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اب ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آخر میں آپ نے ان کو پیالہ دیا اور پھر پلایا، ان کو پیٹ بھر کے پلایا، حتیٰ کہ کیا کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اب مزید نہیں پی سکتا، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کو بھوک لگی ہے اور بہت شدت کی لگی ہے، مگر اس پر بھی تھوڑا سی آزمائش اور رکھی، اور اس کے بعد پھر جو سیر ہو کے پلایا اس کا کوئی الگ ہی مزہ تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ اپنی امت سے محبت، اپنی امت کو پہچاننا، اپنی امت سے لگاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اور تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اصحاب صفہ وہ فقراء صحابہ تھے جن کا گھر بار نہیں تھا اور ان کے پاس مال و متاع بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ علم دین کے حصول کے لیے خود کو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور سخت بھوک پیاس کے عالم میں بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ کیفیت جو ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد اصحاب صفہ ہیں، اور اسی طرح امام بخاری و امام مسلم نے بھی وہی روایت کی جو بھی پیچھے آپ کو میں نے پوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، یعنی کہ وہ زمین میں چلنے پر ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے، یعنی کہ جو ناواقف ہیں، جو نہیں سمجھتے، ان کے حال کو دیکھ کر ہی کہتے ہیں بھائی یہ مالداری لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ گداگری کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور سوال نہ کرنے کی یہاں پر فضیلت بھی بیان کر دی کہ سوال نہیں کرتے، تو سوال نہ کرنے والا زیادہ افضل ہے سوال کرنے والے سے۔ تو اس کے متعلق یعنی کہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور لوٹا دیں، یا ایک لقمہ یا دو لقمہ لوٹا دیں۔ مسکین تو صرف وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے باز رہے، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ امام باقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے فاقے یا اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ کس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ دستے سوال دراز کرنے کی۔ جس شخص نے اپنے فاقے یا اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر، ان کو فاقہ نہیں پڑ رہا، ان کو ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر سوال کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر فاقوں کا دروازے کھول دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ دستے سوال دراز کرتے ہیں موجود ہونے کے بعد بھی، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے، اور اس سے سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ فقر کے، فاقوں کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا، جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا، وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، کم سوال کرے یا زیادہ، ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی کوئی قید نہیں یار میں 10,000 روپے ہی تو مانگ رہا ہوں، میں نے کون سے 10-20 ارب روپے مانگ لیے۔ بھائی تم کم سوال کرو یا زیادہ، تم مال بڑھانے کے لیے سوال کر رہے ہو، یہی تو منع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں لوگوں سے دستے سوال دراز کرنا یہ کتنا برا ہے، اس کی کتنی مذمت آئی ہے۔ اسی طرح
ایک اور روایت کو بھی شامل کرتے ہیں، کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت بیان کیا ہے، اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان ساری کتابوں میں یہ احادیث روایت ہے۔ اسی طرح یہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ سوال کرنے کی کیا حد ہے، ٹھیک ہے، اس کی کہاں کہاں جوازی پہلو نکل سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کر لیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا اتنی بدنی طاقت ہو کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا اتنی بدنی طاقت ہو، یعنی کہ اس کے جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ محنت اور مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اب آپ سوچیں، یہ جو ہر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو ہر مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا فیک کر کے رو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور گڑ گڑا کے لوٹ پلوٹ ہو جاتے ہیں، مٹی میں لوٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حلیہ بگاڑ کے رکھتے ہیں، تو ان کا سوال کرنا کیسا؟ یہ سوال ہے بہت بڑا، یہ بھی خود سوال ہے بہت بڑا کہ ان کا سوال کرنا کیسا۔ اور اگر اور مزید آگے بیان کرتے ہیں مفسرین اکرام کہ اور اگر دینے والے کو یہ علم ہوا اور اس کے باوجود وہ اس کو دے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ حرام کام میں مدد کر رہا ہے۔ اور اگر وہ شخص طالب علم دین یا جہاد میں مشغول ہو اور وہ کپڑوں کا سوال کرے تو جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے واقعی میں علم دین حاصل کر رہا ہے تو اور اس کو جو ہے وہ کوئی واقعی میں کپڑوں کی ضرورت تھی تو اس نے سوال کر لیا، تو اس کا سوال کرنا جائز تھا اور اس کو دینا بھی جائز ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ احتیاط درکار ہے اس میں، یعنی کہ سوال کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ کریں، خاص طور پہ علمی شخصیت نہ کریں، تو کیونکہ ان کا ایک الگ ایک رجحان ہوتا ہے معاشرے میں، اس لیے۔ اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کے سوال پر اس کو دینا حرام ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس کو اس کے سوال کے بغیر بطور صدقہ خیرات کے دینا جائز ہے، اور اگر کار ثواب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو بطور ہدیہ ہبہ کر دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا سوال کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے سوال پر اس کو دینا بھی حرام ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس اتنا سونا چاندی مال تجارت روپیہ نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی قیمت تک پہنچ جائے، اس کی قیمت تک پہنچ جائے، تو وہ شخص کیا ہے؟ مالک نصاب نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ایسا شخص ہے صرف اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اگر وہ شخص سوال کرتا ہے یا اس کے سوال کیے بغیر اس کو بطور صدقہ خیرات کر دینا یہ جائز اور کار ثواب ہے، ٹھیک ہے، اس کو بغیر سوال کے صدقہ خیرات کر دینا جائز ہے۔ اور جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی کہ اس کے بعد اتنا مال تو ہے کہ وہ اس مالک نصاب بنتا ہے، تو اس کو بطور ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدیہ یا ہبہ کر دینا، اس کے لیے جائز کر دینا، یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، مباح ہے، تم کھا سکتے ہو، تو ہبہ کر دینا یا ہدیہ کر دینا یہ صرف اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے صدقات خیرات وغیرہ جائز نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز انہوں نے یہاں ذکر کی کہ ہمارے زمانے میں لوگ مساجد میں آ کر سوال کرتے ہیں، اور بعض علماء ایسے سوال کرنے والوں کے متعلق منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، مسجد میں سائل کو دینا مکروہ ہے، ہاں اگر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے تو پھر قول مختار کے مطابق وہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اختیار اور مواہب الرحمن میں مذکور ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں قرآن کی آیت نازل کی، جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ خلاصہ یہ کہ جو سائل مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرے یا نمازیوں کی گردنیں پھلانگے
یا گڑ گڑا کر سوال کرے، یا اس کے متعلق دینے والے کو معلوم ہو کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے، یا یہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، یا اس شخص کی یہ شخص صحت مند ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، تو اس کے سوال پر اس کو دینا جائز نہیں ہے، اور اگر یہ موانع عوارض نہ ہو تو اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آج کے دور میں مفتہ بھی یہی قول ہے کہ ان کو دینا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اکثر جو ہیں وہ فراڈی قسم کے ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ روتے گڑ گڑاتے ہیں۔ ان کو دینا ایسا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسے کسی کو دیا سائل کو تو 1 درہم کے بدلے 70 دراہم مزید صدقہ کرنے پڑیں گے اس کے کفارے کے طور پر۔ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 1 درہم دو گے تو 70 درہم اس کے کفارے کے طور پر دینے پڑیں گے، یعنی کہ 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے مزید دینے پڑیں گے، کس کے طور پر؟ کفارے کے طور پر۔ تو یہ اس کا خیال کریں، ان لوگوں کو بالکل نہ دیا کریں، اس میں احتیاط رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو نہیں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں رحم آ جاتا ہے، وہ دیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، جہاں ضرورت مند لگے، آپ کا دل مانے، تھوڑی سی، میں نے بولا تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، تو اس کے اندر پھر ٹھیک ہے، آپ پھر دے دیں جہاں آپ کا دل ٹکتا ہے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احتیاط رکھیں، یہ لوگ پیشہ ور لوگ ہیں اور ان کا کام ہی مانگنا ہے، اور آپ ان کو دیں گے تو ان کے غلط کام میں آپ ان کی مدد کریں گے، نہ کہ ان کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ اور اعلانیہ صدقہ دینے کے بارے میں ذکر فرمایا، جو وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے حوالے سے بار بار ترغیب دی، اب یہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے کہ جمعرات کو دینا، 11ویں کو دینا، 13ویں کو دینا، 9 چندی رات کو دینا، یا پتہ نہیں اور کون کون سے دن رکھے جاتے ہیں، مطلب کوئی وقت معین نہ کیا جائے، کوئی وقت معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی وقت خفیہ اعلانیہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا، اس کا یہ عمل دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں تھا، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا، 1 درہم ایک دن میں، 1 خفیہ 1 اعلانیہ، تو یہ ان کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں صدقات فرضیہ خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، تو یہ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی۔ اور بھی لوگوں نے اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ایک اور مقام پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ جب سورہ توبہ میں صدقات فرضیہ اور ان کی تفصیلات نازل ہوئیں تو تمام صدقات ان تفصیلات کے مطابق خرچ کیے جانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ معاملہ تھا کہ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور پیچھے ساری کنڈیشنز، ساری صفات سب ذکر کر دیں اللہ تعالیٰ نے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر آ کر سارے صدقات کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے، یہاں پر آ کر یہ بات گفتگو یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ذہن نشین کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا انشاءاللہ دوسرا پارٹ کنٹینیو ہے، اور اگلے میں ربا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے بیان ہے، تو وہ اس کا پارٹ 2 ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ یا اس کے آگے پیچھے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا بیان میننگ فل رہا، آپ کے لیے میننگ فل رہا ہوگا، اور آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔